اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا۔ ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ کہتے ہیں ایسے دوست، خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی دوستی کے اندر کوئی مفاد، کوئی مقصد نہ ہو، بے لوث دوستی ہو، اور اس کا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی امتحانوں میں گھرے ہوئے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ایسے گھر کے اندر کہ جو گھر بتوں کو تراشا کرتا تھا، شرک کی آماجگاہ تھا۔ اب اس گھر کے اندر، اس شرک کی آماجگاہ کے اندر توحید کی دعوت دینا، اللہ رب العزت کی طرف بلانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اپنے والد کو بھی دعوت دی کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ اے میرے ابا جان ان کی عبادت نہ کیجیے، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اصل مالک حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ نتیجے میں آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، اور پھر جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو آپ کا مقابلہ نمرود سے ہوا کہ جو وہ ظالم بادشاہ کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور جو کوئی اس کے پاس حاجت لے کے آتا تو اس کے لیے یہ فرمان جاری ہوتا کہ پہلے نمرود کو سجدہ کرو، پھر تمہاری حاجت پوری کی جائے گی۔ تو اس نمرود کے مقابلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، اللہ کو ایک مانو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب اس مقابلے کے اندر نمرود کی خدائی تو مٹنے کا خطرہ تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان آیا کہ نمرود کی فوج نے آپ کو پکڑ کر ایک بہت بڑی آگ جلا کر، ایسی آگ کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، کہ جس کے قریب میٹروں تک کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا، تو من جنیق کے ذریعے آپ کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آسمان پر کھلبلی مچ گئی، فرشتے کہ اللہ کے خلیل کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے اجازت چاہی کہ ہم تیرے خلیل کی مدد کو جائیں۔ تو بارش کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو ایسی بارش برساؤ کہ یہ سارا مٹ جائے، یہ ساری آگ بجھ جائے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ رہا ہے، میرا حال جان رہا ہے، اگر وہ اس حال میں راضی ہے تو میں بھی اس حال میں راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی واسطے کے
خود آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگا. کہ تپش بھی بہت زیادہ ہو جائے تو برداشت سے باہر ہوتی ہے، اسی طرح اگر ٹھنڈک بھی حد سے زیادہ ہو جائے تو بھی تکلیف کا باعث ہو. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. تو وہ آگ گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد مانگی کہ جو بڑھاپے میں آ کے آپ کو اولاد ملی. اور اس اولاد کے ملنے کے بعد ایک تو انسان عام طور پر بھی دیکھے تو اولاد سے بندے کو تبھی محبت ہوتی ہے. انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے لیکن اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور پھر اولاد بھی ایسی کہ جو بڑھاپے کے اندر ملی ہو، من تو مرادوں کے بعد ملی ہو، تو حکم ہو گیا کہ ان کو اب مکہ کے بیابان میں چھوڑاؤ، کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ غلہ ہے، نہ کھیت ہے، نہ زمین ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ میلوں کا سفر طے کر کے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا اور اپنی بیوی اما ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا، جس کی برکت سے پھر زمزم کا چشمہ عطا ہوا. اور پھر امتحان در امتحان یہ کہ جب وہ بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، ساتھ چلنے کے لیے انگلی پکڑ کے چلنے لگا، تو اب خواب کے اندر حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی عمل کیا کہ بیٹے سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے بیٹے میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو وہ بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، ہونے والے پیغمبر تھے. اللہ رب العزت نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، اللہ رب العزت نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، آپ مجھے بے صبرہ نہیں پائیں گے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت، اور یہ امتحانات اللہ رب العزت نے ان پر ڈالے، وہ ان پر پورا اترے. اور قرآن کے اندر جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ ان دونوں نے ہماری بات کو مان لیا، ہماری اطاعت کرنے لگے، ہمیں تسلیم کر لیا، وتلہ للجبین، اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، زمین کو زمین پر رکھ دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی روح کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے بیٹا تو ذبح نہیں کروایا، اس کی جگہ پر جنت سے مینڈا بھیج دیا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو گئی. آج مجھ اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کے اندر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، لیکن اجر ہمیں اللہ رب العزت وہی عطا فرمائے گا
کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمایا کہ دل کے اندر جذبہ وہ ہو کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کا جو حکم جس وقت آ جائے اس میں حیل و حجت نہیں کرنا، جو فیصلہ اللہ نے کر دیا مومن کے لیے وہی خاص ہے، جو میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ مومن کی شان تو یہی ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے، کوئی فیصلہ کر دے، اس کے بعد مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ چوں اور چرا کرے، وہ چونکے اور چنانچے کرے کہ یوں ہو تو یوں ہونا چاہیے، یہ یوں کیوں ہے وہ کیوں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان سر تسلیم خم کرنا ہے، ایمان لانا ہے، تسلیم کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ اور جب ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک مسلمان اس جذبے سے قربانی کرے گا، اللہ کے کسی بھی حکم کو اس جذبے سے پورا کرے گا کہ بس اللہ کا حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے، اس کے اندر کوئی حیل و حجت نہیں کرنی، تو پھر اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ اگر اللہ کا حکم پورا تو کیا لیکن چونکے اور چنانچے کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ دنیاوی چیزوں کو مد نظر رکھا، جیسا کہ ایک بیماری آج ہمارے اندر یہ آ گئی ہے کہ قربانی تو کریں گے لیکن قربانی کے اندر نمود و نمائش کریں گے، دنیا کا دکھاوا مقصد ہوگا، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے، دل کی نیت پہنچتی ہے، تو دل کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔ اور آج ہم اس چکر میں ہیں کہ اس کا جانور اتنا بڑا ہے تو میرا اتنا بڑا ہو، اس کا اتنا خوبصورت ہے تو میرا اتنا خوبصورت ہو۔ اور اگر کوئی گلی کے اندر، محلے کے اندر کسی کا جانور شرعی اعتبار سے اس کے اندر شرائط پوری ہے لیکن وہ کمزور ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہے، اس سے اللہ کی رضا ہمیں نہیں ملے گی۔ دنیا دکھاوا تو ہو جائے گا، دنیا کے اندر واہ واہ تو ہو جائے گی، جی فلاں نے بڑا جانور ذبح کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے اتنے لاکھ کی قربانی کی، فلاں نے اتنے لاکھ کی قربانی کی۔ لیکن اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو پھر اس نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی رضا مقصد ہو، شرعی اعتبار سے جانور میں شرائط پوری ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کم عمر نہ ہو، یہ شرائط پوری کر کے ایک مناسب جانور خرید کر اس کی قربانی کر۔ آج یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے بہت بڑی، صرف اسی چکر کے اندر۔ تو اس بات کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم قربانی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں اور اہتمام کے ساتھ کریں۔ اس طرح کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، کہ جس کی ملکیت کے اندر اتنا مال ہے، وہ سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، یہ ضرورت سے زائد اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جو 52 تولہ چاندی کی قیمت کو یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کر کے، باقاعدہ حساب کر کے، گھر کے اندر اگر 4 فرد ہیں اور چاروں الگ الگ کماتے ہیں، چاروں کی ملکیت الگ ہے، تو سب پہ الگ الگ قربانی ہے۔ ہاں اگر ہے 4 افراد ہیں لیکن
مالک مال کا ایک ہے، دوسروں کے پاس ملکیت نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے تو ان پر قربانی نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر بندہ الگ الگ اپنی استطاعت رکھتا ہے، لیکن ایک بندہ قربانی کر دے اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس الگ سے اپنا استطاعت موجود ہے وہ قربانی کرے۔ مبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وعید کے اندر نہ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو وسعت پائے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سے بیگانہ کر رہے ہیں کہ جو شخص وسعت کے پانے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو لہٰذا اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کر کے، سوچ سمجھ کر کے، فکر کر کے، حساب کر کے قربانی کی عبادت کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔